الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم وآل محمد الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ قصص کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورہ قصص کی انشاءاللہ اچھی آیتیں پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ فرعون نے اپنے اہل دربار کو کہا کہ اے اہل دربار، میں میرے سوا تمہارا کسی کو خدا نہیں پاتا، تو حامان تم گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا کر ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چلا جاؤں، چڑھ جاؤں، اور میں تو اس سے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ یہ فسق و فساد کی انتہا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملؤ ما علمت لکم من الہ غیری، میں میرے سوا تمہارا کسی کو خدا نہیں پاتا۔ تو تم حامان کو حکم دیا کہ تم مٹی کو پکا کر اینٹوں کا ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب پریشان ہوا فرعون کہ لوگ موسیٰ کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس نے حامان سے کہا کہ ایک بہت اونچا محل بناؤ، اور جب بہت اونچا محل بن گیا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، تو آخر کار وہ ملعون اوپر گیا۔ جب اوپر گیا تو اس کو معلوم پڑا کہ آسمان جتنا اونچا نیچے تھا اتنا ہی اونچا اوپر بھی ہے۔ پریشان ہوا، پھر اس نے ایک تیر آسمان پہ مارا، تو وہ تیر ایک پرندے کو لگا اور تیر واپس آیا تو خون میں بھرایا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو مار ڈالا۔ قرآن میں ہے، دوسری آیتوں میں ہے کہ غرض فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی۔ فرعون کے بارے میں دوسرا یہ ہے کہ وہ رستے سے روک دیا گیا تھا۔ دو باتیں قرآن میں، ایک تو وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور اس کی قوم کی عقل مار دی تو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ فرعونوں کی ترکیبیں ہیں، اپنی عظمت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا ان کو رستے سے روک دیتا ہے۔ میں جو کرتا ہوں مائی وے از رائٹ وے، مائی وے از دا رائٹ وے، یہ فرعونی طریقہ ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب سوویت یونین نے جو پہلا جو ایسٹروناٹ بھیجا تھا یوری گاگرین کو، تو گیا تھا وہ اسپیس میں، وہاں سے آ کے بولا کہ وہ ہم نے وہاں بھی دیکھ لیا there is no God۔ یہ ملتے جلتے بھائی ہیں۔ یہ تھوڑا اوپر گیا تھا، یوری گاگرین تھوڑا اور اوپر چلے گیا تھا۔ اب آپ عرفان میں چلے جائیں، یہ قصہ ہے ہزاروں سال پرانا۔ وقال فرعون یا ایھا الملؤ ما علمت لکم من الہ غیری انی لأظن من الکاذبین، میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ انی لأظن من الکاذبین، بس غور کریں۔ وقال فرعون یا ایھا الملؤ ما علمت لکم من الہ غیری وانی لأظن من الکاذبین۔ دو آیتوں میں دھیان دے لیں بس آپ، پھر عرفان ہو گیا۔ فرعون نے کہا قوم، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں پاتا، اور میں تو موسیٰ کے خدا کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ خدا سن رہا تھا، خدا سن رہا تھا، یہی عرفان ہے۔ خدا سن رہا تھا، سنتا رہا۔ عیسیٰ آ گئے، خدا سنتا رہا۔ رسول آئے تو کہا کہ یہ فرعون نے کہا تھا۔
یہ فرعون نے کہا تھا. یقین آئے کہ خدا سنتا ہے. آج کی جو فرعون جو کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہی دنیا میں ہونا چاہیے. آج کے فرعون بھی یہی تو کہتے ہیں مائی وے از دا رائٹ وے, میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے. ایسے فرعون قوم کی عقل کو مار دیا کرتے ہیں. پہلے تو خود کی عقل کو مارتے ہیں ایروگینس میں, پھر قوم کی عقل مار دیتے ہیں. ایسے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. درود پڑھتے ہیں. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا. درود پڑھتے ہیں. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا اہلہا ظالمون. درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ آیت ایک شان ہے. اس آیت میں ابھی فرعون کا قصہ اللہ نے بیان کرا, اب خدا کی شان ہے. وما کان ربک مہلک القری, تمہارا پروردگار بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے بڑے شہروں میں وہ اپنے پیغمبر بھیج دے جو اس کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائے. وما کننا مہلک القری الا واہلہا ظالمون, اور ہم بستی کو تباہ نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے باشندے ظالم نہیں ہو جائے. جب ایسے فرعونی جب سرکش ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء بھیجا کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھیجتا ہے. پھر یہ آیت جو پڑھنا ہے آسان کام نہیں ہے. یہ آیتوں کی حجت تمام ہوتی ہے, آیتوں سے حجت تمام ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے بڑے شہروں میں نبی پیغمبر نہ بھیج دوں رسولا یتلو علیہم آیاتنا, جو کہ ان کے بڑے شہروں میں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دیں. وما کننا مہلک القری الا واہلہا ظالمون, اور ہم بستیوں کو جب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے لوگ ظالم نہ ہو جائیں, ظالم نہ ہو جائیں. تو یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں, یہ قرآن کا جو پڑھنا ہے, یہ اللہ کی نظر میں بہت عظیم ہے. یہ اللہ کی نظر میں یتلو علیہم آیاتنا, یتلو علیہم آیاتنا, رسول کو بھیجا تو حتی یعبسو فی امہا رسولا, ایک اللہ چنتا ہے رسول کو اس بڑے شہر میں تاکہ وہ قرآن آیتیں پڑھ کے سنائے, ہماری آیتیں. صرف بڑے شہر میں بھیجتا, ہر شہر میں نہیں بھیجتا. اس میں کہا ہے رسول اکرم مکے میں بھیجا تھا, مکے میں بھیج کے کہہ دیا مجھے ہر شہر میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, حجت تمام ہو جائے گی. مکے میں آیتیں آ رہی ہے, اب اللہ نے کر لیا, آپ سے اللہ نے امید کر لی کہ رسول اکرم مکے میں آئے تو سارے آس پاس کے دیہاتی اور سارے شہروں میں میری آیتیں چلے جانا چاہیے, اور سب پہ واجب ہے کہ اس کی اتباع کریں, اور اتباع نہ کریں تو ظالمین میں شامل ہو جائیں گے, ظالمین میں شامل ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, ممبر رسول سے آیتیں پڑھنے کو ہنسی کھیل نہ سمجھ لینا. کسی میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر آیتیں پڑھ دے, کسی میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر آیتیں پڑھ دے, اور جو اگر آیتیں پڑھ دی جائے تو حجت تمام. ارے حجت تو یوں ہی تمام جب قرآن آ گیا تھا, اور اگر اور آیتیں پڑھی جا رہی اور نہ سنو تو حجت تمام. اب یہ اس طرح کے جو جاہل فرعون, ان جاہل فرعونوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں بھیجی تھی. اللہ کا رحم تھا, یہ اللہ کا فضل و کرم تھا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. اے پیغمبر, تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے,
خدا جس کو چاہتا ہدایت کرتا ہے، وہ ہدایت کرنے والوں سے واقف ہے۔ ہر نبی کی یہی امید تھی، ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ سب کو سب ہدایت پا جائے۔ نبی جب بنتا ہے جبکہ اس کے لیے انسانیت کے لیے محبت پیدا ہو، ورنہ نبی کیسے بنے گا؟ نبی بنتا ہی جب ہے۔ خدا نے فرعون کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ بندہ تھا خدا کا، ایک حد تک چھوڑتا چلا گیا، بندہ تھا، 9 نشانیاں کیوں بھیجی؟ ایک دم کیوں نہیں ہلاک کر دیا؟ بندہ ہے، خدا تھا۔ قرآن نے بار بار ذکر ہے کہ اے نبی کا تم ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو اگر ایمان نہ لائیں گے تو۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ ارے آیتیں پڑھنے والے سے پوچھے آپ کہ جب قوم سنتی نہیں ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پوچھے ان سے آپ جو پڑھتے ہیں ایمانداری سے خدا کی آیت ہے کہ قوم نہ سنے تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا انکا لا تہدی من احببت، تم ہدایت نہیں کر سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہدایت کرتا ہے، وہ هو عالم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے۔ تفسیر میں یہ ہے کہ انبیاء کا کام تھا رستہ دکھا دینا، اللہ کا کام تھا ہدایت کی منزل تک پہنچا دینا۔ اگر دل میں پاکی ہوگی تو رستہ دکھایا جائے گا، اور دل میں پاکی نہ ہوئی تو رستہ نہ دکھے گا۔ فرعون کے گھر میں تھے موسیٰ، فرعون نے پالا تھا، پیغمبر تھے، کیا دل میں نہ آیا ہوا کہ فرعون کو ہدایت کر دے؟ محبت کا سرچشمہ تھا موسیٰ کے قلب میں، نہ ہوا۔ تھوڑی سی بات اس آیت پہ میں، جو کہ کچھ مسلمانوں کی جماعتیں کہتی ہیں کہ آیت معاذ اللہ حضرت ابو طالب پہ نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ ایک بات کر دوں، کہتے کہتے گزر جاؤں تو آیت اللہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت سے پوائنٹ دیے انہوں نے حضرت ابو طالب کے بارے میں، اس میں سے چند پوائنٹ بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے ابھی اس آیت میں ڈیٹیل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں چند کرتے گزر جاتا ہوں۔ جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، رسول اللہ کرام نے اس کو ام الحزن کہا تھا، غم کا سال، اور رسول اللہ کرام کا ارشاد تھا کہ میری شفاعت میرے والدین کی ہے کے لیے، اور وہ میرے چچا کے لیے، ابو طالب کے لیے ہے، ان کا ارشاد تھا۔ رسول اکرم نے خود ان کی تدفین کری ہے، کتاب میں موجود ہے، خود تدفین کری ہے۔ جی ہاں، ان کی کئی پوئٹری موجود ہے رسول کے شان میں، کہتے چلوں جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب خوف آتا تھا رسول کے بارے میں تو رسول کے بستر پہ اپنے اولاد کو سلایا کرتے تھے۔ اور ہر مسلمان کو ایک بات تو تسلیم کرنا پڑے گی، جو بھی سن رہے ہیں اس وقت، کہ فاطمہ بنت اسد مسلمان تھی، رسول اکرم نے انہیں دفن کرایا، سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ فاطمہ بنت اسد کے شوہر تھے حضرت ابو طالب، اور یہ تھی ان کی چچی رسول کی۔ اگر معاذ اللہ وہ مسلمان نہ ہوتے تو کیا رسول اکرم اجازت دیتے ایک مسلمان عورت کو نکاح میں ایک غیر مسلمان کے؟ یہ ثبوت ہے۔ مسلمانوں عقل کو پکڑو، اگر فاطمہ بنت اسد کو تو مسلمان مانتے ہو کہ رسول نے دفن کرایا تھا، تو کیسے ان کا عقل غیر مسلم سو سکتا؟ درود پڑھ دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو نبی آئے تھے، یہ جو انبیاء آئے تھے، یہ کیوں آئے تھے؟ 2-3 آیتیں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ ایک کردار بنانے آئے تھے، کردار بنانے آئے تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرۃ بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کو اس کا دگنا اجر ملے گا کیونکہ وہ صبر کیا کرتے تھے، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے تھے، اور جو کچھ ہم نے دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تھے خدا کی راہ میں۔ اس کی تفسیر یہ ہے، یہ تفسیر اس کی میں ڈیٹیل میں شارٹ میں کہہ دیتا ہوں۔ یہ آیت اتری ہے اہل کتاب کے لیے جنہوں نے کہ پہلے رسول کو قبول کیا تھا، پہلی کتاب کو قبول کرا تھا، پھر قرآن حکیم کو قبول کرا تھا۔
انہوں نے پہلے سے رسول کو قبول کیا تھا کیونکہ پہلی کتابوں میں ذکر تھا، پھر بعد میں رسول اکرم آئے تو پھر قبول کرا، تو دوگنا ثواب اللہ نے دیا ان کو، کیوں اس بیسس پہ تفسیر میں یہ ہے. لیکن آگے مقصد میرا کچھ اور ہے. بما صبروا وَيَدَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے خرچ دیا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کردار کے لیے انبیاء بھیجے گئے تھے. اب سمجھ میں آیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ. ارے آیت پڑھی اس لیے جاتی تھی کہ ایسا کردار بنایا جائے. ایک طرف کردار فرعون کا تھا، اس جاہل کا کہ وہ آسمان میں چڑھ کے دیکھتا تھا خدا ہے کہ نہیں، لوگوں کی قلب مار دی تھی. اور انبیاء کام تھا ایسا کردار بنانا، ایسا اعلیٰ کردار بنانا. آگے چلتی آیت، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ اذا سمعوا لغوا اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. اور جب کوئی بیہودہ کلام سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارا اعمال تمہارے پاس، اور ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں. یہ کردار ہے قرآن حکیم کا. پھر ترجمہ پڑھتا ہوں. اور جب کچھ بیہودہ کلام سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں. اب یہ پکچر کر لیں دو آیتوں کو ملا کے کیسی شخصیت بنتی ہے. انبیاء کا کام یہ تھا اس طرح کے کردار کو پیش کرنا. جب بیہودہ کلام سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. اب دونوں آیتوں کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتا ہوں میں انشاءاللہ. درود پڑھتا ہے. نیکی سے برائی کو دور کرنا یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے لیکن کرنے کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے. ایک منزل تو یہ آتی ہے غصے کو پی جانا، دوسری منزل آتی ہے معاف کر دینا، تیسری منزل یہ ہے کہ نیکی سے برائی کو دور کرنا. قرآن میں ہر طرح کی منزلیں موجود ہیں، ہر طرح کی منزلیں موجود ہیں، لیکن اس میں جو آیت میں ہے کہ نیکی سے برائی کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے. یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو کہ آل محمد کا جس پہ خاص فضل ہو، ورنہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ہمارے بس کا کام تو نہیں ہے، حالانکہ پڑھ دیتے ہیں آیتیں، ہمارے بس کا بھی کام نہیں ہے. نیکی سے برائی کو دور کر دینا. خدا اس طرح کی توفیق دے کہ ہم بھی کام یہ کریں. یہ اعلیٰ کردار انبیاء کا تھا کہ رسول کے اوپر پھینکا جاتا تھا، غلاظت پھینکی جاتی تھی، بڑھیا پھینکتی تھی. ایک دن بند ہو گئی غلاظت، سب کو معلوم ہے، تو گئے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ٹھیک تو ہے. یہ آیتیں ہیں، یہ رسول اکرم کا کردار تھا. یہ کردار رسول سے شروع ہوا تھا آخری تک ہے، آج تک رسول کے آل محمد کا کردار یہی ہے. درود پڑھ دیں. اور جب بیہودہ باتیں سنتے تو منہ پھیر لیتے ہیں. 5 امام قول میں سنا دیتا ہوں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انکساری یہ ہے کہ انکساری سے بیٹھا جائے اور ملے تو سلام کیا جائے، اور جب بات صحیح بھی ہو تو خاموش ہو جائے، انسان بحث نہ کرے. صحیح بھی بات ہو تو خاموش ہو جائے، بحث نہ کرے. یہ انکساری ہے. ابھی نا بیہودہ بات سنتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. سلام علیکم. ہم جاہل و خواستگار نہیں ہیں. بات صحیح بھی ہے تو خاموش ہو جائے انسان. ایک بار رسول اکرم مسجد میں داخل ہوئے، 2 شخص بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے، بحث بازی چل رہی تھی. رسول اکرم کو اتنا ناگوار گزرا، باہر چلے گا کہ یہ ناراضی دکھائی رسول اکرم نے بحث بازی سے. کاش ہم میں بھی یہ کردار پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، لوگوں کو سلام کریں. یہ قرآن کی آیتیں در حقیقت رسول کا کردار اور آل محمد کا کردار پیش کرتی ہیں. یہ شان آل محمد ہے.
آج ہم بھی یہ کردار اگر پیش کریں تو ہماری قوم میں تفرقے نہ ہوں کہ میں بحث کرنے بیٹھ گیا کہ میں ہی صحیح ہوں آپ غلط ہیں صاحب. بحث کرنے بیٹھ گئے اس لیے قوم کے ٹکڑا ٹکڑا ہو رہا ہے. اگر آپ حق میں ہیں تو خدا اس کو ہدایت ضرور دے گا, اور اگر آپ نے صبر کر لیا تو آپ کا درجہ اس کی نظر میں بڑھ جائے گا. نہ مانتا کو تو ماننا شروع کر دے گا, کیونکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا, آپ ضد کرا کے تھوڑی اس کو ہدایت دے سکتے ہیں. درود پڑھ دیں. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت آخری کی آیت ہے. یہ جو ایک جو کردار جو بن رہا ہے, کردار جو بن رہا ہے کدھر کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو کردار جو بن رہا ہے انبیاء نے جو کردار ہے کہاں لے کے جا رہا. تلکا دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. درود پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد. یہ غضب کی آیت ہے. اس آیت پہ آپ جتنا گریا کریں کم ہے, اور یہی آخری ہدف تھا انبیاء کا جس کے لیے وہ آیت ہے. تلکا دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین پر سرکشی نہ کرتے ہوں, فساد نہ کرتے ہوں, اور نیک انجام متقیوں کا ہے. یا اللہ اس کی تفسیر سنو گے مومن لوگ, یہ کیوں آئے تھے انبیاء, یہ دکھانے آئے تھے, اس آیت کو دکھانے آئے تھے. تلکا دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اس کتاب میں ہے, یہ جو آیت الایمانی کی کتاب ہے, کہ جب امام جعفر صادق اس آیت کو پڑھتے تھے تو گریا کرتے جاتے تھے, کہتے ہیں اللہ اس آیت نے ہماری امیدوں کو توڑ دیا جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کے لیے اس آیت نے ہماری امیدوں کو توڑ دیا. یہ کتاب میں موجود ہے. اب سمجھ میں آیا مولا متقیان کیوں کہتے تھے کہ اگر تم آسمان زمین کی سب چیزیں مجھے دے دو تو بھی میں ایک چیٹی کے منہ میں سے ایک جو کا ٹکڑا نہ نکالوں گا. کیوں؟ فساد, زمین کا فساد اگر آپ نے کرا, حق تلفی کری, تو آخرت کا گھر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تلکا دار نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تفسیر میں یہ ہے, بڑا تفسیر میں آیا ہے کہ اگر آپ نے مکان بنایا, اگر آپ نے کپڑے خریدے, اگر آپ نے کار لی, اور اگر یہ چیزیں آپ کو الوہیت دے رہی کہ ہاں میں اس سے بہتر ہو گیا ہوں, تو آپ جنت کے باہر ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ میں احساس پیدا ہو گیا, تفسیر میں یہ کہہ رہا کہ جوتے کے فیتے اگر دوسرے سے بہتر ہیں, اور آپ کو یہ خیال آ گیا میرے جوتے فیتے اس کے جوتوں کے فیتے سے بہتر ہے, تو آپ اس آیت باہر ہو گیا. یا اللہ خدا رحم کرے ہم پہ کہ ہم میں اس طرح کی کچھ پیدا نہ ہو. یا رب العالمین ہم کو اس آیت میں داخل کریو, کچھ پیدا نہ ہو. اگر یہ تو ہوا علم, یہ تو ہوا پیسہ, پھر علم. خدا نے اگر علم دے دیا اور آپ نے سوچا میں بڑا عالم, آپ میں پھر کچھ پیدا ہو گیا. خدا رحم کرے. تفسیر میں ہے کہ مولا متقیان کی یہ خاص آیت تھی جب وہ کوبا کے مارکیٹ میں گھومتے تھے اور دکاندار سامان بیچتے تھے تو مولا یہ آیت پڑھتے چلے جاتے تھے کہ فساد نہ کرنا, مہنگا مہنگا مت بیچنا, یہ فساد مت کرنا, ورنہ عاقبت کا گھر نہیں ہے تمہارے لیے. یہ اہل البیت کے لوگ دشمن وہی ہوئے جو کہ مادہ پرست لوگ تھے, جو اہل البیت کے دشمن ہوئے. حضرت گرامی یدرؤون حسن بالسیئات کے بارے میں ذکر کروں گا. امام حسین علیہ السلام کہا کہ انہوں نے نیکی سے برائی کو کیسے دور کرا. ہاں میرا مولا جب چلا کربلا کی طرف تو حر نے روکا, اور حر نے
جس طریقے سے روکا، مولا کا کردار کیا تھا. یہ 1000 کا لشکر پیاسا آیا تھا. اس پیاسے لشکر کو صرف مولا کی شان تھی. ایسا پیاسا لشکر تھا، کہنے والے کہتے ہیں، راوی بیان کرتا کہ پیاسوں کو مولا نے مشکیں کھول کھول کر پانی پلایا ہے. مشکیں کھول کھول کر پانی پلایا، جانوروں کو کھول کھولے پلایا. معلوم تھا مولا کو میں پیاسا شہید ہوں گا. ارے یہ پہ سلام ہو، یہ کردار ان کے ہم تو صرف پڑھ سکتے ہیں. ارے یہ کردار، ارے وہ ظہر کا وقت، وہ دھوپ اور پیاس. ارے آپ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، مولا سے پوچھیں بچوں کے ساتھ قافلے میں ظہر کی کڑک دھوپ میں. ارے مولا پریشان بچوں کے ساتھ، ننھے بچے، 1000 سپاہی نے روک لیا. اور ظہر کے بعد مولا کے ساتھ حر نے نماز پڑھی. اس کے دل میں کچھ خدا کا خوف جاگا. مولا نے خطبہ دیا، مولا نے کھڑے ہو خطبہ دیا. یہ حر بھی موجود تھا کہ دیکھو میں خود نہ آیا ہوں، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے. مولا نے حر کے سامنے 2 بورے خط لا کے رکھے کہ یہ میں نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا کوفیوں نے. تو بھی تو کوفی ہے، تو بھی تو کوفی ہے، مجھے بلایا گیا ہے. تو کہے تو میں واپس چلے جاؤں، میں واپس جاتا ہوں. مولا نے اپنی انکساری دکھائی کہ میں واپس جاتا ہوں. حر نے کہہ دیا کہ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو اس کے پاس لے کے جاؤں. مولا کو جلال آ گیا، مولا کو جلال آ گیا. مولا نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. تو حر نے کہا، حر بن یزید نے کہا کہ آپ کی ماں کی وہ عظمت ہے کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسی بات نہ کر سکتا ہوں. ہائے 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 ہائے، یہ مولا کی یہ مظلومیت. اور مولا چلے، ارے چلے تو ایسے چلے کربلا کی طرف. اس حر نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ میری بات نہ سنتے ہیں، ابن زیاد کے پاس نہ جاتے ہیں، تو ہم ایسی کچھ تدبیر کر لیں کہ نہ تو آپ مدینے جائیں نہ آپ ابن زیاد کے پاس جائیں، بلکہ ایک دوسرا رستہ نکال لیں. میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. اور وہ چلتے چلتے کربلا مولا کو لے آیا. ارے ہائے رے، حر نے دیکھا کہ 3 دن کے پیاس اور وہ پریشانی، اور وہ حر اپنے ساتھی کے سامنے عاشوروں کو کانپنے لگا. اس نے کہا تو اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا کہ میں جنت و دوزخ بھی نہیں پا رہا ہوں. ارے ہائے، ارے مولا جو چلے تھے انبیاء کا کام کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ جنہوں نے الوہیت کر لی ہے، فساد کر لیا ہے، ان کو دوزخ سے بچائیں، جنت کی طرف لے جائیں. انبیاء کا ہدایت تھا، مولا کی نگاہ ان کی طرف تھی کہ وہ آزاد ہو جائے. ارے وہ آزاد ہو جائے. رسول اکرم کی حدیث ہے، علی جو کچھ آسمان زمین میں اس سے بہتر ہے تم ایک کو ہدایت کر لو. ارے جو ہدایت ہونا تھی ہو گئی حر کی ہدایت. حر آیا صبح میں کانپتا ہوا مولا کے پاس، اے مولا مجھ کو آپ معاف کر دے، اجازت دے. تو مولا نے اجازت دی. 40 لوگوں کو فنار جہنم کرا. گرا حر، مولا پہنچے، کہا اے حر تو دنیا میں بھی آزاد، تیری ماں نے کیا اچھا آرام رکھا، آخرت میں بھی آزاد.